آگے بڑھا, مجھے خوشبو ملی, بہت ہی اچھی خوشبو. میں نے کہا اے جنت کے داروغہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ خوشبو فرعون کی دایہ کی بیٹی کی دایہ خوشبو ہے. فرعون کی بیٹی کی دایہ خوشبو ہے. کہا مطلب کیا ہے, واقعہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ فرعون کی بیٹی تھی, اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ورزش کے لیے ایک دایہ رکھی گئی تھی. نوکرانی رکھی گئی تھی. اس نوکرانی کے کان میں حضرت موسیٰ کی صدا پہنچتی ہے. موسیٰ کہتا ہے اللہ ایک ہے. فرعون کہتا ہے انی اللہ, میں ہی اللہ ہوں. ربکم الاعلی, تمہارا بڑا رب ہوں. یہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے, بنایا ہے, جو سورج کو پچھم نکالتا ہے, وہ ڈباتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے کان میں آواز پہنچتی ہے. موسیٰ کے پاس ہمیں آتی ہے, ایمان لے آتی ہے. ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی, کنگھی سے گر پڑی, اس نے بسم اللہ کہا, کنگا اٹھایا. فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون؟ کیا میرا باپ؟ کہا نہیں میرا باپ نہیں, اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی اللہ ہے, میرا بھی اللہ ہے, پوری کائنات اللہ ہے, وہ اللہ ہے. کہا کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی. کہا کیا میں اپنے باپ سے کہہ دوں؟ کہا کہہ دو. اندازہ کیجیے فرعون کے محل میں رہ رہی ہے, اسی کا کھا رہی ہے, اسی کا پی رہی ہے, وہیں پڑھ رہی ہے. اندازہ کیجیے ایمان میں کیا تازگی, کیا قوت آ چکی ہے. کہتی ہے کہہ دو, جو کرنا ہے کر لیں گے. فرعون سے کہا جاتا ہے, ان کو بڑھایا جاتا ہے. فرعون پوچھتا ہے کیا تم مجھے رب نہیں نہ مانتی؟ دیکھو دنیا خود پورا مصر مجھے رب مان رہا ہے, تو تم رب نہیں مانتی؟ کہا ہاں آپ کو رب نہیں مانتی, میں تو اس اللہ کو مان چکی ہوں. اس سے پہلے میں ضلالت میں تھی. موسیٰ کی آواز میرے کان میں پہنچ چکی ہے, میں اللہ کو الہ مان لیا ہے, رب مان لیا ہے, نہیں مانتی ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے اس کا کیا حاصل ہوگا, کیا انجام ہوگا؟ کہا ہنسنا ماشے تو جو کرنا ہے کر لو. چنانچہ تاریخ شاہد ہے, زمانہ گواہ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر میں پوری وضاحت سے باغ لکھا ہے. کہتے ہیں فرعون نے ایک بہت دیر منگایا, تیل ڈالا گیا, تیل کو کھلایا گیا. اس کے بعد کہا اے عورت ابھی بھی وقت ہے, اگر تمہیں اپنے جان سے پیار ہے, اپنی بڑی سے پیار ہے, چاہتی ہو کہ تمہیں زندہ رہو, ابھی بھی تم مجھے کہہ دو, مجھے الہ کہہ دو, رب کہہ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا موسیٰ تم جو ہے تم جو فریب میں ہو, دھوکہ میں ہو, تمہیں نہیں معلوم تمہاری قوت کیا ہے, تم نہیں جانتے ہو. میں اللہ کو رب مان چکی ہوں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو. اس کی آواز کے سامنے اس کے ایک نہیں 4 بیٹے کو زندہ اسے بگانا جاتا تھا, ڈالتے تھی, بوٹیاں لگاتی تھی, ہڈیاں لگاتی تھی. یہ منظر کو اور دیکھ رہی ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ جانتی ہے کہ زندگی تھوڑی ہے, مرنا ضرور ہے, آج مرے کل مرے, مرنا ضرور ہے. اور زندگی کی ایک سیما ہے, اگر میری موت آج ہی ملتی ہے تو آج ہی مر جائیں گے. اگر میری موت نہیں ہے تو فرعون کیا وہ دنیا میں مارا چاہے مجھے نہیں مار سکتا ہے. اسی بات یقین اس کو ہو گیا تھا. کہا دیکھ آخری بچہ ہے, گود کے اندر ہے, ماں کا سینہ لپٹا ہوا ہے, اور فرعون اس بچے, فرعون کا آدمی اس بچے کو چھینتا ہے, کہتا ہے کہ بچے کو ڈالنے کے لیے اب اور تھوڑا جو ہے دکھتی ہے, ٹھہرتی ہے. تو بچہ کہتا ہے یا امہ ابتہمی, اے میری ماں آپ صبر کیجئے, اس میں کود جائیے, پریشان غم نہ کیجئے. تو اس سے پہلے کہ فرعون کو بیوی اس کو کودے تو کہتی ہیں اے فرعون مجھ سے تیری ایک التجا ہے, میری التجا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے تمام بچوں کی جو ہڈیاں ہوں گی, میری ہڈیاں ہوں گی, سب کو ایک ساتھ دفن کرنا. میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن ہم ساتھ اٹھیں. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تیری دین کے خاطر جنت گوارا کیا ہے, ہم نے آپ کو بوٹی ہونا گوارا کیا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس دین سے نہیں جڑے ہیں اگر اللہ یہ کہہ سکیں. فرعون نے کہا پھر تیری بات مانی جائے گی. اس طرح سے اس نے اس کو بھی ڈال دیا. تو اس کہا یہ اسی عورت کے, اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے جنت میں پھیل رہی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے جہنم دکھایا گیا. جہنم میں میں گھوم رہا تھا, مررت بأقوام لهم أسفار من نحاس يخلصون وجوههم وصدورهم. میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے نام
رہے ہیں